اگر ماں دیندار ہوگی، نیک ہوگی، اچھی سیرت والی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو بھی وہی سکھائے گی۔ اگر نماز پڑھنے والی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی نماز کی تلقین کرے گی کہ اٹھ کے بچے نماز پڑھ لو۔ قرآن پڑھنے والی ہوگی، قرآن کا اس کو سبق دے گی، اس کو درس دے گی، اس کو نیکی کی دعوت دے گی۔ اور اگر ماں دیندار ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو دین ہی سکھائے گی۔ اگر ماں دنیا دار ہے تو وہ اپنے بچوں کو دنیا ہی سکھائے گی۔ اچھی سیرت والی اگر ماں ہے نا تو وہ اپنے بچوں کو اچھی سیرت کا ہی درس دے گی، کیونکہ جو بچہ ہے نا وہ سب سے پہلے ماں کی گود سے ہی سیکھتا ہے۔ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہی ہے۔ 5 سال تک بچہ کچھ نہیں سیکھتا جب تک اس کو بولنا نہیں آتا، وہ ماں کی گود سے ہی سیکھتا ہے۔ جب ڈاکٹر کوئی لا کے ماں کی گود میں بچہ رکھتا ہے تو وہ پھر اس ماں کی ذمہ داری شروع ہو جاتی، اس کے فرائض شروع ہو جاتی ہیں اس کے بچے کے لیے کہ اس نے اس کو کیا سکھانا، کیونکہ اس بچے کو تو بولنا نہیں آتے، وہ ماں ہی جو سکھائے گی وہی بچہ بولے گا، وہی سیکھے گا۔ اگر وہ انگلش بات کرنا سکھائے گی یا اردو یا عربک یا فارسی جو بھی زبان وہ بولنا سکھائے گی بچہ وہی سیکھے گا، کیونکہ باپ کی اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی جتنی ماں کی ہوتی۔ باپ تو باہر جا کے کماتا ہے تو وہ ماں کی زیادہ اس کو بچوں کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ماں کی جو گود ہے نا وہی پہلی درسگاہ ہے، وہی ماں سکھائے گی جو بچہ سیکھے گا۔ تو آج کتنی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے رہی ہے۔ دنیا کی تعلیم تو ہر ماں دے رہی ہے، ہر ماں باپ آج پریشان ہے کہ دنیا کی تعلیم کے لیے، اسکول کی پڑھائی کے لیے کتنی مائیں آج پریشان ہیں کہ آج ٹیسٹ ہے اس کا، آج ایگزامز ہے اس کے، آج امتحان ہے اس کے پیپر شروع ہو گئے۔ تو ہمیں آخرت کی بھی ایگزامز کا، امتحان کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس کی بھی تیاری کروانی ہے کہ ہم نے وہ بھی ٹیسٹ یاد کرنا ہے، ہم نے وہ بھی پیپر دینا ہے، وہ بھی ایگزام دینا ہے، اس کی امتحان کی بھی تیاری کرنی ہے۔ جو ہمارے پاس جو اعمال نامہ ہمارے پاس آیا ہے اس کی بھی ہم نے اپنے بچوں کو تیاری کروانی ہے۔ آج کون سی ماں ہے جو آدھا گھنٹہ نکال کے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے، فضائل اعمال اپنے بچوں کو سنائے بیٹھ کے، ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سکھائے، اللہ تعالیٰ کا دین سکھائے؟ ان ماؤں کا فرض ہے، ان ماؤں کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر یہ فرائض ہیں کہ وہ اپنے بچے کو اللہ کا تعارف کروائیں۔ آج بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں، نہ ماں باپ کو بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ بچوں کو ماں باپ کے لیے ٹائم ہے۔ مائیں ٹک ٹاک پہ ہیں، مائیں جو فیس بک پہ ہے، مائیں ڈراموں پہ لگی ہوئی ہیں، اپنا ٹائم وہاں پہ ضائع کر رہی ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں فونوں پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہم لوگ آج اپنا ٹائم بہت ضائع کر رہے ہیں، ماں باپ کا جو فرائض ہے ہم لوگ وہ پورا نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو کیسی تربیت، آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے نکالیں، ان کو اللہ کا تعارف کروائیں، ان کو فضائل اعمال اپنے گھر میں سنائیں، دینی تعلیم اپنا ماحول بنائیں، ماں خود بھی سیکھے علم اور اپنے بچوں کو بھی سکھائے، آخرت کی اس کی تیاری کروائے، جو آخرت کا امتحان ہے، جو آخرت کا ہمارا ٹیسٹ ہے، پیپر ہے، ایگزامز ہے، اس کی وہ تیاری کروائے۔ خالی دنیا کی نہیں ہم لوگوں کو تیاری کروانی اپنے بچوں کو، ہم نے آخرت کے پیپر کی بھی تیاری کروانی، تو اس پہ بھی محنت لگانی، اس پہ بھی ہم لوگوں کو کوشش کرنی، جدوجہد کرنی کہ ہمارے بچے آخرت میں بھی اس پیپر میں کامیاب ہو جائے۔ اگر دنیا کے پیپر میں اگر کامیاب ہو کے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی IT بنتا ہے، تو ہم نے آخرت میں بھی ان کا درجات بلند کرنے، ان کو آخرت میں بھی کامیابیاں دلوانی۔ تو یہ ماں کے اوپر فرض ہے، ماں کے فرائض میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالے، اور ان کی جو ذمہ داری ہے کھانا پینا
یہ ساری ذمہ داری نہیں، وہ تو ایک کافر عورت بھی کر رہی ہے جو نان مسلم ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتی، نہیں پہچانتی، وہ بھی یہ بہترین فرائض ادا کر رہی ہے۔ لیکن ہماری مسلمان عورتوں کا جو ہمارے اوپر فرائض ہیں تو ہم نے وہ ادا کرنے، ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین کے ہم نے ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑانا ہے، قرآن کی تعلیم دینی ہے۔